میرا فیری میڈو کا سفر آئی تھنک 15 سال پہلے، ٹھیک 15 سال پہلے میں فیری میڈو گیا، اور ڈاکٹر شاہد صاحب کی وجہ سے ممکن ہو سکا میرا یہ سفر۔ بہت زبردست ٹور رہا ہمارا۔ ایک روز میں ڈاکٹر شاہد صاحب کے پاس گیا وزٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک گروپ جا رہا ہے گلگت، اور اس میں ایک نلتر اور فیری میڈو بھی ہوگا۔ تو میں بچپن سے سنتا آیا تھا فیری میڈو کے حوالے سے، کچھ تارڑ صاحب کے سفر نامے بھی پڑھے تھے، تو وہ ذہن میں تھا۔ تو پروگرام رہا ہمیشہ کہ فیری میڈو کا سفر کریں گے جب کبھی موقع دیا قدرت نے۔ تو پھر میں نے پلان کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اوکے کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے مینیجر صاحب کو بتایا کہ سر میں نے گلگت جانا ہے، اور یہ تقریباً 7 دن کا ٹور ہوگا، تو مجھے چھٹی چاہیے۔ تو مینیجر صاحب نہیں مانے، انہوں نے ایک پل بھی نہیں لگایا منع کرنے میں۔ تو میں نے کہا سر میں نے تو ہر صورت جانا ہے، میں عرصہ دراز سے سنتا آیا ہوں فیری میڈو کے حوالے سے، اور اس وقت موقع ملا ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں موقع ملے نہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، تو پھر میں ریزائن دیتا ہوں۔ تو وہ گھبرا گئے، وہ کہنے لگے یار ریزائن اتنی سی بات پہ؟ میں نے کہا جی سر اتنی سی بات میرے لیے اتنی سی بات نہیں تھی، کیونکہ میں نے بہت عرصے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ کبھی موقع ملا تو میں فیری میڈو جاؤں گا۔ تو ابھی میں نے سنا تو میں تو بھرپور پلاننگ کے ساتھ اپنے مینیجر صاحب کے سامنے گیا کہ میں نے جانا ہے، خواہ مجھے ریزائن ہی کرنا پڑے۔ انہوں نے سیل مینیجر صاحب کے ساتھ بات کی کہ ریاض ایسے ایسے کر رہا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی سیل مینیجر صاحب نے۔ میں نے کہا جی سر میں جانا ہے، اگر تو مجھ کو آپ 7 دن کی چھٹی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ریزائن دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یار اتنی سی بات پہ آپ ریزائن کر رہے ہو؟ میں نے کہا اتنی سی بات ہے تو پھر مجھے آپ 7 چھٹیاں دے دیں۔ تو وہ کہہ رہے چلو اچھا ایسا کرو آپ چلے جاؤ۔ پرفارمنس اچھی تھی میری، تو وہ لوگ مان گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم 7 دن کی لیو دیتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ تو بس میں آیا ہوں، اور میں نے تیاری شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے اوکے کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے پلان میں رکھ لیا۔ تو تقریباً اس کے 2 دن بعد ہمارا 2 یا 3 دن کے بعد ہمارا پلان تھا، اور میں نے اپنا سامان وغیرہ تیار کیا، اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اوکے کر دیا، اور 3 دن کے بعد میں ان کے ساتھ تھا۔ یہاں سے ہم چلے گلگت کے لیے، تو یہاں سے ہم گئے راول پنڈی۔ راول پنڈی سے پھر ہم لوگوں نے ایک بس سروس لی، لوکل بس سروس پر ہم گئے تھے گلگت۔ تو وہ ایک مخصوص نام تھا، میں بھول رہا ہوں اس وقت کیا نام تھا، وہ اس روٹ پہ چلتی ہے بس سروس۔ تو اس بس سروس کے تھرو ہم گلگت روانہ ہوئے۔ تو میرا پہلا سفر تھا گلگت کا، اس رستے کا بھی میرا پہلا سفر تھا۔ تو جب بس رات کو نکلی تو تقریباً رات ہو چلی تھی، رات ہی ہو گئی تھی تقریباً۔ تو رات میں ہم نے سفر کیا، تو بہت تیز اس نے ڈرائیو کیا ڈرائیور نے۔ تو جب تک
نیند نہیں آئی اس وقت تو خوف زدہ رہے، یا کچھ نظر نہیں آتا تھا ارد گرد، تو کوئی خوف نہیں تھا اتنا زیادہ۔ رستے میں رکے ایک جگہ، وہاں چائے وغیرہ پی اور اس کے بعد پھر چل دیے۔ میری مسلسل نظر ڈرائیور پہ تھی، کہیں ڈرائیور سو نہ جائے۔ پہلا سفر تھا اس رستے کا اور میں ڈرا ہوا تھا، اور والد صاحب سے بھی سن رکھا تھا اس رستے کے بارے میں۔ بہرحال والد صاحب تو شاید کسی زمانے میں گئے اس روڈ پر، تو اس وقت تو شاید وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ جتنا آج سے 10-15 سال پہلے ڈیولپ ہو چکا تھا، وہ کافی اچھا، کافی زبردست۔ تو بہرحال تو ہم جب نیکسٹ ڈے پہنچے ہیں تو عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، عصر کے ٹائم ہم پہنچے ہیں گلگت۔ تو کوئی وہاں سے ہم نے گلگت میں بس آئی تھنک کہ نائٹ اسٹے ہی کیا ہے، وہاں پر ایک ہاسٹل تھا یوتھ ہاسٹل کے نام سے، اور وہاں ہاسٹل میں ہم نے رات بسر کی، اور سامان وغیرہ وہاں پر ہم نے رکھا، اور ہم لوگ باہر گئے۔ ان دنوں الیکشن ہو رہے تھے گلگت کے، اور ہم نے رات کو کھانا باہر کھایا ہوٹل سے ایک، تو وہاں پر جو سیکیورٹی تھی وہ تنبیہ کر رہی تھی کہ بس آپ باہر سڑکوں پہ نہ پھریں۔ تو بس ہم نے کھانا کھایا اور واپس اپنے ہاسٹل آ گئے، وہاں پر ہم نے رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد ہم صبح چلے گئے ہنزا، کیونکہ اس علاقے کا میرا پہلا وزٹ تھا، تو ہنزا بھی ان کے پلان میں شامل تھا۔ ہنزا گئے، ہنزا وہاں سے چلے ہیں تو کیونکہ اب 15 سال ہو رہے ہیں اس بات کو، تو مجھے نہیں یاد ہے کہ ہمارا کتنی دیر میں ہم لوگ ہنزا پہنچے۔ میرا خیال ہے ہم ہنزا پہنچ گئے تھے، صبح چلے تھے تو ہم ہنزا پہنچ گئے تھے ناشتے کے بعد تقریباً 10-11 بجے یا 11-12 بجے آئی تھنک پہنچ گئے تھے ہنزا۔ ہنزا میں وہاں پر ہم نے وہ التت بلتت آئی تھنک قلعہ تھا، اس کو دیکھا ہے، اور وہاں پر سموسے وغیرہ کھائیں، تو کچھ دیر قیام کیا ہے، اور پھر وہاں سے ہم نلتر کے لیے روانہ ہوئے۔ سارا سفر ہی تھا، کچھ سٹے کہیں بھی کہیں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کسی جگہ کو ایکسپلور کیا جاتا زیادہ۔ تو نلتر گئے ہیں، نلتر اچھا لگا، سفر اچھا تھا۔ وہاں ہم گئے تھے، لوکل ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی، ہم لوگوں نے اپنی ہی ہائر کی تھی، اس میں ہم لوگ وہاں پر گئے نلتر میں۔ نلتر پر جب ہم پہنچے ہیں تو مغرب کا ٹائم ہو چلا تھا، وہاں ہم نے کمرہ شمرہ دیکھا رات گزارنے کے لیے۔ موسم بڑا شاندار اور بہت اچھا منظر تھا نلتر کا، یادوں میں ہے میری ابھی نقش۔ تو وہاں پر ہم لوگوں نے رات گزاری، کھانا وہاں اور جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے ہی کھایا۔ اچھا ریسٹ ہاؤس تھا، شاید میرے پاس اس کی کچھ تصویریں بھی ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے، اور نام بھی شاید اس میں ہوگا وہاں پر ان تصویروں میں اس جگہ کا نام۔ رات ٹھہرے، صبح اٹھ کے ہم لوگوں نے وہاں پر چہل قدمی کی علاقے میں، بہت اچھا علاقہ۔ ایک ٹیپیکل سا ویو ہوتا ہے، اور جو رہائشیں ہوتی ہیں ایک ٹیپیکل سی رہائشیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ یہاں سے باہر سے گئے ہوتے ہیں تو ہم کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، جیسے زندگی کرتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہے۔ تو بس بہت اچھی فضا تھی وہاں پر، ہم نے کچھ اپنی تصویریں وغیرہ لیں، کچھ یادداشتیں محفوظ کیں، اور وہاں سے ہم نکلے نلتر سے پیری میڈو کے لیے، جو کہ میری منچاہی ڈیسٹینیشن تھی۔ تو وہاں کے لیے نکلے ہیں ہم، اور وہاں پر ہم پہنچے ہیں، برج ہے رائے کوٹ برج ہے، وہاں پر ہم پہنچے ہیں، اور وہاں سے ہم نے ایک جیپ ہائر کی، 2 جیپ ہائر کی۔ اس نے اس وقت لیے تھے، ایک جیپ نے 6,000، اور اس وقت ایک جیپ میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 6 سے زیادہ آدمی ہم نہیں بٹھائیں گے، تو ہم لوگ ایک جیپ میں
چھ اور ایک جیپ میں آئی تھنک کہ 4 لوگ سوار ہوئے اور روانہ ہوئے فیری میڈو کے لیے. بہت خوفناک قسم کا رستہ، بہت ہی خوفناک، لیکن دنیا جاتی ہے. اور رستہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا تھا سفر، نیچے رائے کوٹ برج سے لے کر اوپر جہاں ہم کو بس نے وین اپنا جیپ نے اتارا. نام اس کا میں ابھی شاید بھولتا ہوں. تو جنگل سا ہے، وہاں سے ہم نے ہائیکنگ شروع کی ہے فیری میڈو کی طرف. تو آئی تھنک 4 گھنٹے کا لگے ہیں ہمیں فیری میڈو پہنچتے پہنچتے. اور فیری میڈو پہنچ گئے. بہت رستہ جو تھا، ظاہر بات ہے کہ پہلی دفعہ جانا تھا میرا، اور جو اس میں رستے بنے ہوئے تھے وہ ظاہر بات ہے کہ مشکل رستے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب تھے میرے ساتھ میری جیپ میں. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ میں یہ 3ری مرتبہ فیری میڈو آ رہا ہوں. بہت اچھا رہا. وہاں ہم فیری میڈو پہنچے ہیں. تو فیری میڈو جا کے کچھ لوگوں نے تو ایک ہم میں سے آئی تھنک ہم 10 یا 11 لوگ تھے، 2 لوگ ہم سے نیچے ہی جدا ہو گئے تھے، عظیمی صاحب اور ایک کہ شاید صفدر نام ہے، صفدر صاحب. وہ نیچے ہی ہم سے الگ ہو گئے تھے، وہ واپس آ گئے تھے. تو ہم لوگ آئی تھنک کہ 10 لوگ تھے. تو 10 لوگوں میں سے 6 لوگوں نے ادھر ایک ہٹ لے لیا رات گزارنے کے لیے. اور ہم لوگ نکلے، میں، ڈاکٹر شاہد صاحب اور طلحہ صاحب اور ایک صاحب اور تھے، اس وقت میں ان کا نام بھول گیا، اچھے آدمی ہیں وہ بھی. تو ہم لوگ نکلے. وہاں پر ہم نے تھوڑی سی دور جا کر ایک کیمپ رینٹ پر لیا رات گزارنے کے لیے. تو وہاں ہم 2 راتیں رکے تھے اس ٹینٹ میں. تو بہت شاندار رہا. لیکن اتنے اس تمام عرصے میں میرا گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو گھر پہ سب لوگ پریشان تھے. والد صاحب نے اس رستے پہ سفر کیا تھا آج سے تقریباً 40 سال پہلے. تو 40 سال پہلے جیسا رستہ رہا ہوگا تو اس رستے کی اس وقت کی ہولناکیاں تو وہ خوف زدہ تھے اس بات کو لے کر. تو رابطہ میرا تھا نہیں وہاں سے. تو جب وہاں پر پہلے دن کے اسٹے میں جب ہم لوگوں نے وہاں پر اسٹے کیا تو مسعود صاحب بھی آ گئے وہاں پر بعد میں، شاہد مسعود صاحب. اور شاہد صاحب کا بھی نام آ گیا مجھ کو. ایک جو کفایت اقبال صاحب، اچھے آدمی ہیں کفایت اقبال صاحب. تو ہم یہ 4 لوگ، شاہد صاحب بعد میں آئے تھے. ہم 3 لوگوں نے جا کے پہلے وہ ٹینٹ کو وہاں پر لگایا اور وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور تھوڑی سی وہاں پر ہم نے آؤٹنگ کی، تھوڑا سا گھومے پھرے ادھر ادھر. تو بہت شاندار ویو تھا فیری میڈو کا. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں گئے جانا چاہتے ہیں تو جائیں. بہت شاندار ہے، بہت شاندار جگہ ہے ابھی بھی. تو آج سے اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا. جب اس 15 سال پہلے وہاں پر لوگوں نے ہٹ بنائے ہوئے تھے، اب تو میرا خیال سے بہت زیادہ ہٹ بڑھ گئے ہوں گے. تو یہ چیز اس طرح کی جگہوں کی خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتی ہیں. نیچرل جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی جگہوں کی. یہ ہٹس وغیرہ سے بیال کیمپ میں ہٹس تھے، لیکن بیال کیمپ میں آئی تھنک شاید ابھی بھی اتنے ہٹس نہ ہوں جتنے اب وہ وہاں فیری میڈوز پہ ہو گئے ہوں گے. تو بہرحال وہاں پر قیام کیا. ساتھ ہی جن لوگوں نے ہم کو ٹینٹ کرائے پر دیا تھا ان لوگوں نے کھانے وغیرہ کا ہمارے لیے بندوبست کیا. تو ان لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کولڈ ڈرنک آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گی.
تو میں وہاں سے کولڈ ڈرنک لینے گیا، اور جب میں وہاں سے کولڈ ڈرنک لے رہا تھا تو اس کے پاس اس دور میں VPT سیل چل رہا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں گھر پہ کال کر دیتا ہوں، تو پھر میں نے وہاں سے گھر پہ کال کی تو گھر والوں کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ بہت شاندار سفر تھا اور بہت شاندار قیام تھا۔ رات کو ہم نے وہاں پر کیمپ فائر بھی کیا، اور طلحہ صاحب نے اور میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے سے گانے بھی گائے وہاں پر۔ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے لاہور سے بچے، انہوں نے بھی انجوائے کیا، ہمارے گانے سنے، کچھ گانے ان لوگوں نے بھی گائے۔ اور نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کا پروگرام تھا کہ ہم لوگ جائیں گے نانگا پربت۔ سامنے ہی نانگا پربت وہاں سے نظر آتی ہے، اور بہت شاندار ویو دیتی ہے۔ فیری میڈو سے جہاں ہمارا کیمپ تھا وہاں سے ہی نانگا پربت نظر آتی تھی۔ تو ہمارا نیکسٹ ڈے کا پلان تھا کہ نانگا پربت جائیں گے۔ صبح ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور اس دیر ہونے نے ہی ہمارا کام خراب کر دیا۔ صبح ہم یہاں سے چلے، میں، شاہد صاحب اور مسعود صاحب اور کفایت اقبال صاحب اور طلحہ صاحب، ہم لوگ نکلے۔ طلحہ صاحب اور کفایت صاحب ہم سے آگے نکل گئے، اور وہ کافی آگے تک چلے گئے۔ بہرحال بیس کیمپ تک وہ بھی نہیں پہنچ پائے، اور وہ رستے سے ہی لوٹ آئے۔ یہاں سے میں، شاہد صاحب اور شاہد مسعود صاحب، یہ لوگ، ہم لوگ نکلے، تو رستہ ٹف تھا، تو میں تھوڑا وزن میرا کم تھا، اور تو میں نکل گیا آگے ان لوگوں سے۔ تو آگے گیا ہوں، تھوڑا سا مجھے پرابلم ہے شوگر کے حوالے سے، تو ڈائبٹیز نے میرا کام خراب کیا، اور نیچے جو سامان تھا وہ شاہد صاحب کے پاس رہ گیا تھا، اس میں کچھ بسکٹس وغیرہ تھے، پانی وغیرہ تھا ان کے پاس، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں کافی آگے آ گیا تھا۔ بہرحال میں بھی نہیں پہنچ سکا جو اس کا تھا بیس کیمپ نانگا پربت کا، اس سے پہلے ہی میں بھی واپس آ گیا، کیونکہ ہم لوگوں کو دیر ہو گئی تھی صبح یہاں سے نکلنے میں، اور رستہ بھی کچھ ایسا تھا، اور کچھ ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے بھی میں اتنا نہیں آگے جا سکا۔ آئی تھنک کہ میرے پاس جو دو چیزیں تھیں، ایک وقت اور ایک کھانے پینے کی چیزوں نے میرا کام خراب کیا، میں آگے نہیں جا سکا۔ وہ تو واپس آیا، تو جب میں واپس آیا تو تقریباً مغرب کا ٹائم ہو چلا تھا، اندھیرا ہلکا سا ہونے لگا تھا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا پینے کے لیے۔ رستے میں جو لڑکے واپس آ رہے تھے، کسی کے پاس پانی مل گیا تو ان سے میں نے لے لیا پانی پینے کے لیے، ان لوگوں نے پانی دیا، رستے میں پانی پیا میں نے، اور ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی 1 یا 2 گھونٹ پینے ہیں، کیونکہ پانی ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے پانی دیا۔ میں نے وہاں سے واپسی لی، اور میں تقریباً مغرب کے ٹائم تک وہاں پہنچا ہوں نیچے بیال کیمپ پر۔ جب بیال کیمپ پر میں پہنچا ہوں تو مغرب کا ٹائم تقریباً ہو چلا تھا۔ شاہد صاحب، شاہد رحمان صاحب اور شاہد مسعود صاحب دونوں میرا ویٹ وہاں پر کر رہے تھے نیچے، اور وہ تقریباً وہاں پر نیچے میرا ویٹ کر رہے تھے تقریباً 12 بجے سے 11 بجے سے، تقریباً وہ اس وقت کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خوف زدہ تھے مجھے لے کر کے۔ ریاض کا پتہ نہیں کہاں بنا، کہاں رہ گیا، ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ تو جب مجھے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی ہے، اور انہوں نے مجھ کو بہت زور سے آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت مجھے اچھا لگا، اور بہت میری بھی ڈھارس بندھی کہ ٹھیک ہے ابھی، کیونکہ بیال کیمپ سے جو فیری میڈو کا جہاں ہمارا کیمپ تھا اس کا بھی رستہ بھی تھا، کافی تھا، اور میں اس وقت اکیلا تھا، اور میں بس اکیلا ہی چلتا جا رہا تھا۔ اگر میں اس وقت بھی اکیلا چلتا تو شاید میں اندھیرا ہونے تک ہی پہنچ پاتا، یا شاید پتہ نہیں پہنچ پاتا کہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو شاہد صاحب نے وہ کھانے وغیرہ کا وہاں پر بندوبست کیا ہوا تھا، کھانا میں نے کھایا تو، لیکن مجھ سے کھایا نہیں گیا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ آئی تھنک وہ بھوک کی شدت ہی تھی، اور تھکن تھی، اور پتہ نہیں جانے کیا کیا تھا کہ وہ مجھ کو اس سے وومٹ سی فیل ہوئی وہ کھانے سے۔ بہرحال ہم لوگ آ گئے وہاں، ہم لوگ بڑی مشکل سے پہنچے۔ میں نے کچھ کھائے پیے بغیر، آئی تھنک کہ شاید میں نے 2 بسکٹ لیے تھے، 2 یا 3 بسکٹ لیے تھے۔ بسکٹ لینے کے بعد چائے
جانے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، اور وہ لینے کے بعد میں سو گیا، ہم لوگ سبھی سو گئے۔ صبح اٹھے، ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور نکل کے پھر ہم لوگ نیچے آ گئے رائے کوٹ برج پر۔ رائے کوٹ برج سے پھر ہم لوگ نہیں مل رہی تھی کوئی ٹرانسپورٹ، تو ایک ڈالا بولتے ہیں اس کو، اس ٹائپ کی کوئی گاڑی آئی، اس میں ہم لوگ سب بیٹھ گئے اور ہم لوگ وہاں سے پھر نکلے، اور سب ڈیسٹینیشن بھول چکی ہیں، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں تک آئے، اس نے ہم کو وہاں پر ایک جگہ پر چھوڑا، آئی تھنک کون سی جگہ تھی میں بولتا ہوں اس وقت۔ تو وہاں سے پھر ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک کوسٹر آ رہی تھی کسی کو چھوڑ کر، کسی مل وغیرہ کی کوسٹر تھی، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے آ رہی تھی، تو خالی جا رہی تھی، تو اس نے ہم کو لے لیا۔ تو وہ اس نے ہم کو لے لیا، تو پھر اس نے ہم کو راول پنڈی اتارا ہے واپس آ کے، تو راول پنڈی سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو اس سے نیکسٹ ڈے ہم فیصل آباد پہنچے، اور اس سے نیکسٹ ڈے میں اپنے کام پر۔ یہ بہت چھوٹا سا پیری میڈو کا 7 دن کا سفر میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ 15 سال ہوتے ہیں، کچھ ڈیٹیلز بھی یاد نہیں ہے اس وقت، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تصویر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوکے۔